بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آج آپ کے علم میں ہے کہ آج 25 دسمبر ہے اور اس دن دنیا بھر میں مسیحی برادری اس دن کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا دن تصور کرتے ہوئے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن اور کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں، چونکہ بہت سارے اسلامی ممالک میں مسیحی لوگ آباد ہیں اور اسلام نے اقلیتوں کے حقوق متعارف بھی کرائے ہیں، ان کا تحفظ بھی کیا ہے۔ اس لیے جب ان لوگوں کے اور دیگر تمام غیر مسلم لوگوں کے ایسے تہوار آتے ہیں تو ہمارے بہت سے مسلمان مختلف صورتوں میں ان تہواروں کو مناتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے گرجا گھروں میں جا کر ان دنوں میں شرکت کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے ہاں ایسے تہوار کا بندوبست کر کے مسیحی برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک مسلمان کس حد تک غیر مسلموں کی عیدوں میں اور ان کے ایسے تہوار میں شرکت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات مد نظر رکھیں کہ کوئی بھی ایسا مذہب جو کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو مانتا ہے اور وہ پیغمبر اپنی دعوت، اپنا پیغام پہنچا چکے سرور کونین سے پہلے اسلام نے انہیں اسلام کی طرف بلایا بھی ہے اور مسلمانوں کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ اس پیغمبر کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، اسے رب کا نبی اور رسول مانا جائے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی یہودی، اس کا مذہب شاید اسے اجازت دیتا ہو کہ وہ کسی پیغمبر کی اور کسی نبی کی توہین کر لے، اور اس توہین کے باوجود بھی وہ یہودی رہے۔ کوئی عیسائی وہ کسی پیغمبر کی توہین کرے اور توہین کے باوجود بھی وہ عیسائی رہے،
ایسا ان کے ہاں ممکن ہو سکتا ہے، اور یہود و نصارہ کی کتب میں انبیاء کرام کی بے شمار گستاخیاں موجود ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان کے حوالے سے گستاخانہ مواد کثرت کے ساتھ ان کی مذہبی کتابوں میں موجود بھی ہے۔ لیکن کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے تمام بھیجے ہوئے انبیاء کا احترام نہ کرے، اور کوئی شخص جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کسی پیغمبر کی توہین کرتا ہے تو وہ یہودی تو ہو سکتا ہے، عیسائی تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا مذہب اللہ کے کسی بھی جلیل القدر پیغمبر کی گستاخی، نازیبا کلمہ ان کی شان میں بولنا، اس کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے دین اسلام میں ہر پیغمبر کا احترام موجود ہے، ادب موجود ہے، اور اللہ مالک کائنات نے اس سچی کتاب میں بے شمار انبیاء کرام کے تذکرے کیے اور بڑے خوبصورت انداز سے کیے۔ کبھی جناب آدم کا ذکر، کہیں جناب نوح کا تذکرہ، کہیں سیدنا ہود کا ذکر، کہیں حضرت صالح کا ذکر، کہیں جناب موسیٰ کے تذکرے، سیدنا ابراہیم و اسحاق و اسماعیل علیہم السلام کے تذکرے، اور اسی طرح مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے بھی کئی مقامات پہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک پوری سورہ مبارکہ کا نام میرے مالک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان کے نام پہ رکھا، سورہ آل عمران۔ عمران کون ہے؟ سیدہ مریم علیہ السلام، ان کے والد کا نام عمران ہے، اور خالق ارض و سما نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی محترمہ کا ذکر قرآن کریم میں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا اے الہ العالمین، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیرے لیے اس کی منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں، تیری راہ میں اسے وقف کرتی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ محترمہ کو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹے کی بجائے بیٹی تھی، سیدہ مریم۔ میرے رب فرماتے ہیں جب پیدا ہوئی تو بچی تھی، حضرت مریم کی والدہ کہنے لگی اے الہ العالمین، میں کیا کروں، میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تیری راہ میں وقف کروں گی، یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتا رہی تھی کہ یہ بیٹی ہیں، حالانکہ رب جانتا تھا کہ یہ بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود سیدہ مریم نے اسے رب کی راہ میں وقف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اللہ نے مریم کو اپنی راہ میں بڑے پیار کے ساتھ قبول کیا۔ تذکرہ مریم قرآن میں، تذکرہ ولادت مریم قرآن میں، حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ قرآن میں، ان کی آل کا خاندان کے تذکرے قرآن میں، بلکہ ان کے خاندان کے نام پر پوری سورت قرآن میں۔
مذہب اسلام کسی کی عظمتیں اور فضیلتیں چھپاتا نہیں ہے، بخل نہیں کرتا، بیان کرتا ہے۔ اسی طرح میرے واجب الاحترام ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ مالک کائنات نے سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر ان کی کفالت کا ذکر کیا۔ جب حضرت زکریا نے انہیں اپنی کفالت میں لے لیا، یہ تذکرے قرآن نے کیے۔ ان کا بڑھنا پلنا یہ ذکر قرآن نے کیا۔ حضرت مریم کی طہارت، پاکیزگی، تقدس یہ تذکرے قرآن میں، اور میرے اللہ مالک کائنات نے یہ بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ بیت المقدس میں ایک مخصوص مقام سیدہ مریم کے لیے مختص کر دیا گیا۔ جب زکریا وہاں پر داخل ہوتے، جناب مریم کے پاس بغیر موسم کے پھل پاتے، اس کو دیکھ کے اپنے رب سے دعا کرتے، اے میرے الہ العالمین، جو بغیر موسم کے مریم کو پھل دینے پہ قادر ہے، بغیر عمر کے زکریا کو بیٹا بھی دے دے۔ میرے رب نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، یہ تذکرے قرآن میں۔ اس کے بعد اللہ مالک کائنات نے ان کی طہارت اور تقدس کا ذکر قرآن کریم میں کرتے ہوئے اعلان فرمایا میرے پروردگار نے کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، اللہ نے پوری کائنات کی عورتوں پر تمہیں بلند کر دیا۔ پھر میرے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ میں تذکرے سیدہ مریم کے کیا فرمایا؟ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں فضل عائشہ علی النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، جیسے سرید کھانے کو تمام کھانوں پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی عائشہ کو پوری کائنات کی عورتوں پر عظمت حاصل ہے۔ اور پھر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کامل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت سے مرد کامل گزرے ہیں، کامل گزرے، لیکن عورتوں میں سے اگر کوئی کامل عورتیں گزری تو وہ دو تھیں۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مریم بنت عمران تھی اور دوسری آسیہ زوجہ فرعون تھی، امرأت فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ، یہ دو عورتیں کامل گزری ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے واجب الاحترام ساتھیوں اس حد تک تذکرے کیے، اور پھر اللہ مالک کائنات نے خصوصی طور پر تذکرہ کیا جناب عیسیٰ کی ولادت کا قرآن کریم میں۔ جس وقت اہل اسلام مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ پہنچے ہیں تو وہاں پر کفار نے تقریباً 83 مرد اور 17 یا 18 کے قریب خواتین حبشہ پہنچے کہ مکہ میں اسلام پہ عمل نہیں کرنے دیا جا رہا۔ کافر حبشہ کے بادشاہ کے پاس بہت سارے تحفے تحائف لے کر پہنچے، روانہ ہوئے، اور مقصد کیا تھا کہ شاہ حبش کو، نجاشی کو روکا جائے اور مجبور کیا جائے کہ وہ مکے والوں کو اپنے ملک کے اندر پناہ نہ دیں، یعنی مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے پہنچے ان کو۔ بہرحال کفار کے بڑے معزز لوگ تحفے تحائف لے کر نجاشی کے پاس پہنچے اور عیسائی علماء سے ملے۔ علماء کے سامنے جو عیسائی راہب تھے، عیسائی پیشوا تھے، عیسائی علماء تھے، ان کے سامنے مسلمانوں کے نظریات رکھے اور یہ بتایا کہ یہ نعوذ باللہ بد مذہب لوگ ہیں،
نہ ہمارے مذہب پر ہیں نہ تمہارے مذہب پر ہیں، مکہ سے نکل کر حبشہ میں آ گئے ہیں، آپ اپنے حاکم وقت کو کہیں کہ ان کو پناہ نہ دی جائے۔ اب یہ پادری اکٹھے ہو کر تحفے تحائف لے کر اپنے حکمران کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب نجاشی کے پاس کفار کا وفد پہنچا تو نجاشی نے مسلمانوں کو اپنا موقف بیان کرنے کے لیے بلا بھیجا۔ نجاشی عیسائی کے دربار میں مسلمان پہنچے، حضرت جعفر طیار جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسلمانوں کا موقف بیان کیا، اور نجاشی نے پوچھا یہ کون سا مذہب ہے کہ نہ تم مکہ والوں کے مذہب پر ہو نہ ہمارے مذہب پر ہو، کس مذہب پر ہو؟ تو نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے اسلام کی وکالت کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ ہم بچیوں کو درگور کیا کرتے تھے، بدکاری کا ارتکاب کیا کرتے تھے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کیا کرتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا کمزور کو کھا جایا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک پیغمبر اور رسول بھیجا جو نسب کے لحاظ سے، امانت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے ہم سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس نے ہمیں کائنات کے شرک و بدعات سے نکال کر رب کی راہ پہ لگا دیا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو ہم اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں۔ نجاشی نے بہت ساری باتیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ اگلے دن ایک اور پروپیگنڈا لے کر یہ کافر پھر نجاشی کے پاس کہنے لگے جی آپ کو ایک بات کا علم ہے کیا کہ یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ان کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کے مقام کو نہیں مانتے، ان کے مرتبے کو نہیں مانتے جن کو آپ نے پناہ دے رکھی ہے۔ نجاشی نے اگلے دن پھر مسلمانوں کو بلایا، پھر سیدنا جعفر طیار سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ تعارف کرواتے ہیں جو رب نے اپنے قرآن میں کی ہے، بیان کی ہے پروردگار نے۔ کیا مطلب؟ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، واجب الاحترام ساتھیو، یہاں پر بعض نام کی خاطر، عہدے کی خاطر، باہر سے مراعات لینے کی خاطر ہم عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر ان کی حمایت میں اور ان کے مذہب میں، ان کی تائید میں وہ کلمات اور وہ الفاظ بول دیتے ہیں جن کی اجازت ہماری شریعت ہمیں نہیں دیتی۔ لیکن حضرت جعفر طیار کہتے ہیں کہ حکمران عیسائی ہے، ملک عیسائی ہے، ہم پردیسی ہیں، لیکن اس کے دربار میں بھی بولیں گے تو سچ بولیں گے، سچ بولیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جناب عیسیٰ کو رب کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت جعفر طیار اس کے دربار میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو بیٹا کہتا ہے وہ غلط ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کی روح ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے وہ روح حضرت مریم کے جسم میں پھونکی، اس روح کے ذریعے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور پھر قرآن کریم پڑھا، اور قرآن کریم میں جو تذکرے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بیان کیے، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، لوگو ذکر کرو، میرے پیغمبر ذکر کرو حضرت مریم کا جب وہ مشرقی جانب پوری قوم سے الگ تھلگ ہو گئیں، اوٹ اور پردے کو تان لیا۔ اسی دوران اللہ کے فرشتے آئے، فرشتہ ایک انسانی صورت میں سیدہ مریم کے سامنے آیا، حضرت مریم نے
جب اس انسان کو دیکھا، خوبصورت نوجوان کو دیکھا، بول اٹھی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے، پرہیزگار ہے، میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں، الگ تھلگ ہو جا، دور چلا جا یہاں سے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، انسانی صورت میں میرے رب کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ کہنے لگا، اے مریم میں تو تیرے رب کا قاصد ہوں، رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، پیغام رسا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تجھے یہ بتانے کے لیے کہ تجھے ایک بیٹا عطا کرنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے، نہ تو مجھے کسی انسان نے چھوا، میں نکاح شادی شدہ نہیں ہوں، نکاح والی نہیں ہوں، اور نہ ہی میں بری عورت ہوں، پھر کیسے بچہ ہوگا۔ حضرت مریم کی اس بات پہ رب کا وہ قاصد کہنے لگا، فرشتہ کہنے لگا، قال کذالک قال ربک ہوا علی ہین، ایسے یہ معاملہ بیٹا آپ کو ہوگا، آپ کا رب کہتا ہے کہ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اگر تم شادی شدہ نہیں ہو پھر بھی بیٹا دوں گا اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میرا رب دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اے کائنات کے لوگوں، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال ہے، جیسے انہیں پروردگار نے بغیر ماں اور باپ کے کن کہہ کر پیدا کر لیا، ایسے ہی رب ذوالجلال نے عیسیٰ کو بھی بغیر باپ کے اپنے حکم سے پیدا کیا۔ لیکن عیسائی کا نظریہ کیا ہے؟ عیسائی کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، کہ حضرت مریم کو پیدا ہوئے، باپ تو ان کے یہاں کوئی انسان نہیں، تو کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ نظریہ عیسائی کا۔ میرا مالک پورا یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو جناب عیسیٰ کا پیدا ہونا، ولادت ہونا، پھر اس کے بعد حضرت مریم کے لیے کھجوروں کا تنے پہ لگ جانا، ان کھجوروں کا گرنا، سیدہ مریم کا کھانا، بچے کو گود میں اٹھانا، قوم کی طرف آنا، قوم کا آگے سے اعتراض کرنا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن۔ ہارون کی بہن یہ وہ ہارون نہیں جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، یہ ہارون حضرت مریم کے ہی بھائی ہوں گے، اور ان کے نام پہ نام رکھا گیا۔ آپ کے ابو بھی برے نہیں تھے، آپ کی امی بھی بدکار نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت مریم فرماتی ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم خاموش ہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، کہنے لگے عجیب عورت ہو، اپنے معاملے کا خود جواب دو، یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، پنگھوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، اس سے ہم کیسے کلام کریں، یہ کیسے بات کرے گا؟ ابھی وہ اسی تذکرے میں ہی تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوری بول اٹھے اور کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، فرمانے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے مجھے نبوت دینے کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، جہاں بھی ہوگا مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، پاکیزگی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں گا، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا آرڈر دیا ہے، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، رب نے مجھے سخت اور ترش نہیں بنایا، متکبر نہیں بنایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، میں جس دن پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی والا تھا، جس دن مجھ پہ موت آئے گی میں اس دن بھی سلامتی والا ہوں گا، اور جس دن رب مجھے زندہ کر کے پھر قیامت والے دن اٹھائے گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ میرا رب فرماتا ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم، او کائنات کے لوگوں یہ ہے عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ وہ سچی بات ہے جس میں لوگ عیسائی شک و شبے میں مبتلا ہو چکے ہیں، کبھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کبھی معبود کہتے ہیں۔ میرا رب کہتے ہیں
ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ رب کا بیٹا ہو، رب کی اولاد ہو۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے اولاد مجبوری ہوتی ہے، اولاد کمزوری ہوتی ہے، اولاد ضرورت ہوتی ہے۔ رب ضرورتوں سے بھی پاک ہے، کمزوریوں سے بھی پاک ہے، مجبوریوں سے بھی پاک ہے میرا رب۔ اور یاد رکھیے، اللہ مالک کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا ایسے لوگوں کے متعلق، رب فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، کئی لوگ یہ بہتان لگاتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنائی، اللہ کی اولاد ہے۔ فرماتا ہے میرا پروردگار لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بات تم کتنی بھاری کرتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ بہت بھاری بات ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے ذرا خاموش کروا لیں۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بہت خطرناک بات کرتے ہو، بہت خطرناک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے۔ اور توجہ کیجئے کتنی خطرناک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب ذوالجلال سے زیادہ اذیت اور تکلیف پر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیسے؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا بنایا، اللہ کی اولاد ہے، اس کے باوجود وہ رب ان کو صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ توجہ اگر میری طرف ہو، میرے پیغمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جملہ اپنی زبان سے کہنا اتنا ہولناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ اگر رب ذوالجلال اس بندے کو اس کا انجام دکھائے تو انجام یہ ہے کہ رب ذوالجلال اسے تباہ و برباد کر دے، رب اسے رزق کو چھین لے۔ یہ تو پیغمبر کی حدیث۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا بھاری جملہ ہے، اتنا خطرناک جملہ ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ اس جملے کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، اس جملے کی وجہ سے زمین شق ہو جائے، اس جملے کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں۔ یہ اتنا خطرناک جملہ ہے، اتنا تباہ کن جملہ ہے، اتنا ہولناک جملہ ہے۔ کون سا؟ ان دعوا للرحمن ولدا، تم یہ کہو کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے، کوئی اولاد ہے اس کی۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ من ولد، رحمان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ کیوں؟ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اولاد کے لیے بیوی کا ہونا ضروری ہے، رب کی بیوی کوئی نہیں ہے، بیوی سے قربت ضروری ہے۔ اور ظالموں، اللہ کے اوپر کیا الزام اور بہتان لگاتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کائنات میں ہر چیز رب کی غلام اور بندے بن کے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو اولاد ہو وہ عبد نہیں ہوا کرتی، کائنات کی ہر چیز رب کی عبد ہے، اس لیے رب کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں۔ اتنا ہولناک جملہ، اتنا خطرناک جملہ۔ اور میرے واجب الاحترام ساتھیو، 25 دسمبر کو مسیحی کا کیا نظریہ ہے؟ کرسمس کا کیا مطلب ہے؟ کرائسٹ اور میس، اس کا یہ مجموعہ ہے جس کا مطلب ہے نجات دہندہ، اور جس کا مطلب ہے رہبر۔ سیدنا عیسیٰ رہبر تھے، کوئی شک نہیں، لیکن اس وقت مسلمانوں کے رہبر محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے یہ جملہ غلط۔ اور نجات دہندہ کا کیا مطلب ہے ان کے ہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے سولی پہ چڑھ گئے، یہ اس کا مطلب ہے۔ یعنی عیسائی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکا دیے گئے، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے؟
वमा कतलूहु वमा सलबूहु, ना तो जनाब ईसा को कत्ल कर सके ना सूली पे लटका सके। अल्लाह क्या हुआ? फरमाया बल रफाहुल्लाह, मैं रब ने उनको जिंदा जमीन से ऊपर उठा लिया। यह इस्लाम का नजरिया है, यह इस्लाम की तालीम है। फिर उसके बाद उन मसीही का नजरिया क्या कि वो अल्लाह के बेटे, और इसका मैं रद्द कर चुका हूं, कुरान की आयत आपके सामने पेश कर चुका हूं। इसके बाद माबूद भी कहते हैं जनाब ईसा को। कभी क्या कहते हैं? इन्नल्लाह सालिसु सलासा, अल्लाह तीन में से तीसरे, एक अल्लाह, एक रूहुल कुदस और एक जनाब ईसा नऊजुबिल्लाह के, ये तीन माबूद है। और कहीं ये कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, कि हजरत ईसा नऊजुबिल्लाह अल्लाह हैं ही वो। ये नजरिया है मसीही का। कुरान क्या कहता है? लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम, जो लोग ईसा बिन मरियम को माबूद कहते हैं उन्होंने कुफर किया है। कुरान कहता है उन्होंने कुफर किया है। तो मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, इतना अकीदे का तजाद है इस्लाम का और ईसाइयत का। और जब 25 दिसंबर को ईद ये मना रहे ईसाई, तो क्या कहते हैं? वो सिर्फ ईद नहीं कहता, वो कहता है जनाब ईसा की वलादत है। और सिर्फ जनाब ईसा की वलादत नहीं कहता, बल्कि वो कहता है नऊजुबिल्लाह अल्लाह के बेटे की वलादत है। बात मेरी समझ आ रही है? यह उसका नजरिया है। और इस नजरिए के तहत अपने चर्च में वो इबादत का और तमाम मामलात का इंतजाम कर रहा है, इंसराम कर रहा है। और जो मुसलमान इस मौके पर उसको कहता है कि तुझे मुबारक हो, क्या मतलब है? यानी अल्लाह तुझे बरकत दे, यानी तेरे इस अकीदे में बरकत हो, तेरे इस नजरिए में बरकत हो, तेरे इस काम में बरकत हो, यही मतलब है इसका। तो इसलिए आइम्मा सलफ का यह मौकफ है कि कुफार को उनके किसी भी ऐसे त्यौहार पर आप मुबारकबाद नहीं दे सकते, शिरकत नहीं कर सकते, मुबारकबाद नहीं दे सकते। बल्कि अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक औरत आई कि लगी हमारे कुछ मजूसी रिश्तेदार हैं और अपने त्यौहारों पर हमारे लिए कुछ खाने की चीजें भेजते हैं। सैयदा आयशा फरमाती हैं उनके ऐसे त्यौहार के मौका पर कोई खाने की चीज भी उनसे कबूल करना जायज नहीं है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौरे हुकूमत है, उन्होंने पाबंदी लगाई कि तुम अपने त्यौहार अपने गिरजा घरों तक महदूद रखोगे, बाहर नहीं निकालोगे। ना वो बाहर निकाल सकते हैं, ना मुसलमान वहां जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है, सितम की बात तो यह है, हर चीज की एक हद होती है। अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बिल्कुल किया जाए, लेकिन अकलियतों को मुसलमानों के सरों पे सवार करने की इस्लाम इजाजत नहीं देता। आप यहां पर रोड के ऊपर, मैंने एक मस्जिद का नाम लिख के पैना फ्लैक्स लगाया, हमारे महकमों ने वो नहीं लगने दिया कि ये जनाब कानून की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अभी आप देखें कितना बड़ा मेन रोड के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सैयदना ईसा की तस्वीर बनाई गई है, सैयदा मरियम की तस्वीर बनाई गई है, रूहुल कुदस की तस्वीर बनाई गई है। इस कदर कुफर और मुल्क पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर अलल ऐलान रब हमसे पूछेगा नहीं कि तुमने मुल्क इस मकसद के लिए लिया था कि मेरी जात का तमस्कर उड़ाया जाए, यह कहा जाए नौजुबिल्लाह रब का बेटा पैदा हुआ है, तस्वीर वो सड़कों के ऊपर लगा दी जाए और हम खामोश बैठे रहें। तो इसलिए याद रखें, अगर कोई हुक्काम बाला में से मेरी बात सुन रहे हैं तो नोट करें, नहीं तो पहुंचाएं कि बिल्कुल अकलियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम इसके हामी हैं, इस्लाम सबसे बढ़ के इस हिमायत का ऐलान करता है। लेकिन यह कतन इजाजत नहीं है कि अल्लाह का मजाक उड़ाएं, अंबिया का मजाक उड़ाएं, सैयदा मरियम का तमस्खुर उड़ाएं और तस्वीर बनाकर सड़कों पे लगा दी जाएं और इस्लाम कहे ठीक है जी। इस चीज की इजाजत कतन नहीं है। ये पता नहीं कौन बच्चा है जिसको नौजुबिल्ला सैयदना ईसा कहा जा रहा है, कौन वो औरत है जिसको सैयदा मरियम कहा जा रहा है। इसलिए लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, मेरे रब ने फरमाया कि उन लोगों ने कुफर किया।
مسلمانوں کے لیے ان تہواروں میں شرکت، ان کو مبارکباد دینا، ان کے تحفے لینا دینا، کھانا کھلانا کسی طور جائز نہیں ہے۔ وہ کریں، اپنے تہوار منائیں، لیکن اپنے گرجے کے اندر، معبد خانے کے اندر ان کو باہر نکالنا، اس کی تشہیر کرنا، تصاویر لگانا، یا ان میں ہمارے کسی بھی محکمے اور وزراء کا اور علماء کا شرکت کرنا، میڈیا پہ چلانا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور واجب الاحترام ساتھیوں، اس کے علاوہ اللہ مالک کائنات نے اور ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رفتیں، بلندیاں، عظمتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن یاد رکھیں 25 دسمبر کا دن یہ جناب عیسیٰ کی ولادت کا دن ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ اگر یہ دن ہوتا، ان کی ولادت کا ہوتا اور عید کا دن ہوتا، تو قرآن میں کبھی عیسائی نہ کہتے کہ جناب عیسیٰ اللہ سے کہیں ایک دسترخوان اتاریں، تکون عیدن لاولینا والآخرینا، اور وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اگر حضرت عیسیٰ تو پہلے پیدا ہو چکے، اگر پہلے وہ پیدا ہو چکے اور وہ دن عید کے طور پر منایا جاتا تو عیسائیوں کو عید مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عیسائیوں کا عید مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہ دن ان کی زندگی میں سیدنا عیسیٰ سے بطور عید نہیں منایا جاتا تھا، یہ بھی جناب عیسیٰ کے تقریباً 400 سال بعد ان کے جانے کے یہ ایجاد ہوا ہے۔ اللہ مالک کی کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں تمام انبیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنے بھی شرکیہ اور کفریہ نظریات اور عقائد ہیں الہ العالمین ان کی بے خونی کرتے ہوئے ان سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو اسلام کی صحیح تعلیمات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔